बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब अपने पॉलिटिकल कैरियर के मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जितने पॉपुलर वो आज हैं पॉलिटिकली और मतलब है कि सपोर्टर्स के लिहाज से, फॉलोअर्स के लिहाज से, वोटर्स के लिहाज से, और इसीलिए जो भी इलेक्शन वो फ़र्ज़ करें, कराची का इलेक्शन हुआ, जहाँ पे भी इलेक्शन, पंजाब में रिसेंट इलेक्शन हुए, तो वो इलेक्शन बड़े आसानी से जीत रहे हैं। और ये एक्सपेक्टेड है कि जिस वक्त भी इलेक्शन हो गए तो वो इलेक्शन बड़े बआसानी पाकिस्तान के इलेक्शन जीत सकते हैं। और बहुत से लोग तो ये भी मतलब है कि उनका ये भी गुमान है, और इवन पीटीआई के लोगों की अपनी असेसमेंट शायद इमरान खान की है कि अगर वो इलेक्शन फौरी होते हैं तो वो 2/3 मेजॉरिटी भी ले सकते हैं, तो स्वीप कर सकते हैं इलेक्शन पाकिस्तान में। तो एनी हाउ, लेकिन एक तरफ उनकी पॉपुलैरिटी है, एक तरफ पॉलिटिकली वो ज़ाहिर है being a politician, he is the most popular politician in पाकिस्तान। उनकी पॉलिटिकल पार्टी सबसे पॉपुलर है आज पाकिस्तान में। लेकिन पॉलिटिकली सियासी तौर के ऊपर कुछ कानूनी मसाइल इस किस्म के आ गए उनके मतलब कि जिससे उनकी अपना पॉलिटिकल कैरियर शदीद ख़तरे में है। और मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरह से इन ख़तरात से मतलब है कि निकल सकते हैं। और अगर आप जो ख़तरों की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप इनके ऊपर बात करते हैं तो मेनली 4 ऐसी चीज़ें हैं कि जो पर्सनली जो इमरान खान साहब के अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए बड़ी थ्रेटनिंग है। और एक उसमें से ज़ाहिर है जो वो जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल जो उन्होंने सो मोटो नोटिस लेके उन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस ले लिया अगेंस्ट इमरान खान साहब। और वो उस बुनियाद के ऊपर लिया जो उन्होंने 2 दिन पहले एक इस्लामाबाद में स्पीच की, और उस स्पीच में उन्होंने जो एडिशनल सेशन जज थी इस्लामाबाद की, एक खातून जज, उन्होंने उनका नाम लेके तो उनको क्रिटिसाइज़ किया कि जी आपने हमारे खिलाफ फैसला दिया और हम आपके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेंगे, इस किस्म की जो बात की। तो उस इशू के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच बना दिया, और आज उनकी मतलब है कि उसने तारीख भी रख दी और आज प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी इस केस के ऊपर। सो ये मैं आपको बता दूं, ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होती रहती हैं, और जनरली ये कहा जाता है कि ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होती है तो आपके लिए बड़ा आसानी है कि आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी आप टेंडर करें, आप माफ़ी मांगें तो आपकी जान छूट जाती है। ऐसा होता है बिल्कुल, बहुत से ऐसे कंटेम्प्ट केसेस में होता है। लेकिन ये जो नोयत ऐसी है इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कि जो उस जनरली जो कंटेम्प्ट होती है, हम देखते हैं कि जी आप कोई जज को क्रिटिसाइज़ करते हैं इस तरह, तो उसके ऊपर जो कंटेम्प्ट का नोटिस होता है उससे ये बहुत सीरियस है, बिकॉज ये फॉल करता है उस कैटेगरी में जिसको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस मतलब है कि जो इंसाफ की राह में आपने रुकावट हायल की। और वो ये था कि जी आपने फ़र्ज़ करें कि आपने ये जो इमरान खान साहब ने जो बात की थी खातून जज साहिबा के बारे में, तो आपने ज़ाहिर है चूँकि उन जज साहिबा ने जो फ़ैसला दिया वो इमरान खान साहब को पसंद नहीं आया, बिकॉज उन्होंने रिमांड दे दिया था, फ़िज़िकल रिमांड शहबाज गिल साहब का। तो उसके ऊपर चूँकि इमरान खान साहब नाराज़ थे और वो उस नाराज़गी में उन्होंने उनको ये कहा कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। उस फैसले को वो क्रिटिसाइज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जज को डायरेक्ट, और वो भी एक पब्लिक मीटिंग में जज का नाम लेके, तो उनके ऊपर अटैक किया। तो ये जो नेचर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, और इसके ऊपर उस जज ने कंटेम्प्ट का नोटिस इशू नहीं किया, बल्कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, उन्होंने सो मोटो लेके तो उन्होंने लार्जर बेंच बना दिया, और 3 मेंबर बेंच है जो कि इसको केस को सुनेगा। और इसके ऊपर मेरी ये राय है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं सुन रहा था जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, अच्छी रिप्यूट रही उनकी, और वो उनको मैं सुन रहा था और वो भी कह रहे थे कि ये केस बहुत ही ख़तरनाक केस है, और वही वाली बात कि ये कोई आम कंटेम्प्ट का केस नहीं है। और इसमें वो कह रहे थे कि समझ नहीं आती कि वो किस तरह से इमरान खान साहब इस केस से निकल सकेंगे। अपॉलॉजी करके भी उनको शक था, वो उनके ख्याल में अगर वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर भी देते हैं तो इस अनकंडीशनल अपॉलॉजी के साथ निकलना उनके लिए आसान नहीं होगा। और ये कि जी ये वो केस है कंटेम्प्ट का जिसमें इमरान खान साहब की
کنوکشن ہو سکتی ہے، اور اس کنوکشن کے نتیجے میں ایٹ لیسٹ فار 5 ایئرز ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے، جس طرح کہ آپ کو بتایا کہ نہال ہاشمی صاحب کا بھی ہوا، طلعت چودھری کا بھی ہوا، اور اس کے علاوہ دانیال عزیز صاحب، ان تینوں کا تعلق پی ایم ایل این کے ساتھ تھا، اور ان سب کا ڈسکوالیفیکیشن اس وقت ہوئی جب اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. سو یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کے لیے ایک تو یہ خطرہ ہے جو تازہ انہوں نے خود انوائٹ کیا، چونکہ اب وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی چونکہ بہت زیادہ وہ پاپولر ہو گئے ہیں، تو لگتا ہے کہ وہ پاپولیرٹی اور وہ جو پاپولیرٹی کا نشہ ہے ان کے شاید مجھے لگ ایسا رہا ہے جیسے کہتے ہیں نا، ویسے کیا کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ دماغ میں چڑھ جاتی ہے کوئی چیز، تو وہ بلا سوچے سمجھے بہت سی باتیں کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ والی جو بات کی تو اس کے اوپر ظاہر ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایکشن بڑا سیریس ایکشن ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ میں 4 آپ کو بتا رہا تھا کہ 4 خطرے ہیں، دوسرا خطرہ جو ہے وہ بہت جو سیریس خطرہ ہے وہ ہے توشاہانہ کے بارے میں، جو گفٹس انہوں نے بیچے تھے اور لیکن وہ ڈکلیئر نہیں کیے، اور اس کا ریفرنس اسپیکر آپ کو بتایا کہ نیشنل اسمبلی نے آلریڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے وہ ریفرنس بھیج چکے، وہ ریفرنس سنا جا رہا ہے، اور کل بھی اس ریفرنس کو سنا گیا، اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے ان کی خواہش تھی کہ 3 ہفتے مجھے دیے جائیں، لیکن 1 ہفتہ دیا ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ جی آپ اس کے اوپر ڈیٹیلز اور جو بھی جواب دیتے ہیں آپ جواب دیں. لیکن وہ ایک ایسا کیس ہے جس کا چونکہ میاں نواز شریف کا پریسیڈنٹ آلریڈی سپریم کورٹ سیٹ کر چکی ہے، اور اس میں وہ پیسہ جو انہوں نے ابھی ریسیو نہیں کیا تھا، اور انہوں نے نہ ریسیو کیا ہوا پیسہ جو ان کو ریسیو کرنا تھا وہ ڈکلیئر نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے ان کی فار لائف ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، اور صادق اور امین وہ ڈکلیئر نہیں ہوئے. تو اس کے پریسیڈنٹ میں عمران خان صاحب کا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کیس سے وہ کیسے نکلیں گے. اور عمران خان صاحب کا کیس میاں نواز شریف صاحب سے بہت سیریس اس لیے ہے کہ ان کے پاس تو جو انہوں نے توشاخانہ کے تحائف بیچے وہ پیسہ آلریڈی ان کی جیب میں آ چکا تھا، لیکن انہوں نے 2 سال، 1 نہیں 2 سال انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. اس کے علاوہ جو ایک اور چیز تھی وہ فارن فنڈنگ کے کیس میں نان ڈیکلریشن، انہوں نے 2 اکاؤنٹس ایسے تھے. ویسے تو فارن فنڈنگ کا کیس پارٹی پی ٹی آئی کی پارٹی کے لیے چلیں ایک سیریس معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے جو اس پورے کیس میں جو سب سے سیریس بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے 2 اکاؤنٹ ایسے تھے جو انہوں نے خود ایپلیکینٹ تھے، انہوں نے خود دونوں اکاؤنٹس کھلوائے، اور وہ اکاؤنٹ آپریٹ بھی وہ کرتے تھے خود، کچھ اور سگنیٹریز تھے ان کے ساتھ وہ کچھ اور بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے وہ دونوں اکاؤنٹ اب جب فارن فنڈنگ کا جو مسئلہ ہوا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے وہ ڈکلیئر نہیں کیے. یہ بھی مس ڈیکلیریشن ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس سے بھی وہ کیسے نکلیں گے. سو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا کنٹیمپٹ کا کیس ہے، ایک توشاخانہ کا جو نان ڈیکلیریشن ہے یا کنسیلمنٹ ہے یہ ہے، اور تیسرا میں نے آپ کو بتایا کہ جو بینک اکاؤنٹس. چوتھا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو بتایا کہ انہوں نے بھی آلریڈی کنٹیمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ کر دی عمران خان صاحب کے اگینسٹ. کچھ 2 اور بھی لیڈرز ہیں ان کے خلاف بھی، لیکن عمران خان صاحب کے اگینسٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ ہو چکی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی کو کنٹیمپٹ کے اوپر کنوکشن کر دیتا ہے تو وہ بھی بندہ نااہل ہو جاتا ہے. اور سو عمران خان صاحب کے لیے یہ 4 بڑے سیریس مسائل ان کے لیے ہیں. اس کے علاوہ ظاہر ہے جو چیزیں اور ان کو ہانٹ کر رہی ہیں وہ شہباز گل صاحب کا کیس بھی ہے. پھر بہت سیریس جو ان کے لیے بھی اور ان کی پارٹی کے لیے بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایف آئی اے جو انکوائری کر رہی ہے آلریڈی، یہ جو کیمپینز چلیں پچھلے 3-4 مہینوں میں، اس کے اوپر ایف آئی اے، آئی ایس آئی، آئی بی، ایم آئی اور یہ سب لوگ مل کے ان کی ایک آپ کو پتہ ہے جی آئی ٹی بنی تھی. وہ تمام کے تمام پچھلے 3-4 مہینے کے جتنے بھی ٹرینڈز چلائے انہوں نے فوج کے اگینسٹ، فوج کے کمانڈ کے اگینسٹ، اس کے اوپر ساری کی ساری ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. وہ انفارمیشن بھی، وہ جو آؤٹ کم ہوگا اس انکوائری کا، جو میری انفارمیشن ہے وہ بھی بڑا ہی ڈیمیجنگ ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے ڈیمیجنگ ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی وہ ڈیمیجنگ ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میرے خیال میں کہ عمران خان صاحب کی
تمام تر پاپولیرٹی کو سامنے رکھیں آپ، سب کچھ اس کے باوجود بہت بڑے سیریس تھریٹس ہیں عمران خان صاحب کے پولیٹیکل کیریئر کے لیے، اور کوئی بھی چیز کسی بھی وقت بھی کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ود ان ویکس اور ود ان منتھس یہ تمام چیزیں جو اس طرح کی جو کنکلوڈ ہوں گی، یہ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ چند ہفتوں اور چند مہینوں کی بات ہے، یہ کوئی لمبا عرصہ نہیں جائے گا۔ تو اینی ہاؤ دیکھتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کسی جگہ پہ مطلب کوئی کہیں واقعی کوئی اس قسم کا مسئلہ ان کو آ جاتا ہے، یا وہ کوئی نہ کوئی ان کے لیے ایک ایک کیس سے وہ نکلتے جائیں اور پھر وہ لکی ثابت ہوں، اور پھر وہ جا کے الیکشن لڑ کے تو پھر آگے جا کے تو پھر اپنے آپ کو جیسے بھی گورنمنٹ ان کی ایک ہے کہ الیکشن کب ہوتا ہے وہ ایک الگ سٹوری ہے، لیکن اینی ہاؤ یہ وہ ایشوز تھے میں نے جس کے اوپر سوچا آپ سے بات کر لوں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔